السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، قسطوں کا سلسلہ جاری ہے جو ہم فلم انڈسٹری کے حوالے سے بتا رہے ہیں آپ کو، سینماؤں کے ایڈ ڈیٹ کے ساتھ، ان کے ڈائریکٹر، ان کی کاسٹ، اور کہیں کہیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹ اس نے کیا کامیابی حاصل کی تھی۔ آج 1969 کی آخری قسط ہے، اس کے بعد ہم 70 کی طرف آئیں گے، لیکن بیچ میں اگر موقع ملا تو ایک نوسٹیلجیا کی اور ایک آدھا اور کسی کا انٹرو بھی کر لیں گے بیچ میں، لیکن اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور جو لوگ جو ہمارے نئے دیکھنے والے دوست احباب ہیں، عزیز ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، وہ انہوں نے اگر نہیں دیکھا پریویس 2 ویڈیو 1969 میں پاکستان میں کون کون سی فلمیں آئی تھی، تو وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اور اس کی پلے لسٹ بھی آج بنا دیں گے۔ ناظرین، پہلے 53 فلمیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، آج ہم آگے آتے ہیں۔ اگلی فلم کا نام ہے عشق نہ پوچھے ذات۔ حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے، آپ کو پتہ ہے پنجابی فلموں کے ماسٹر تھے حیدر چودھری صاحب، اور انہوں نے زبردست فلمیں بنائیں۔ کوہ نور سینما تھا کراچی میں اس کا، فردوس، اجاز، رخسانہ، اسد، منور ظریف، الیاس کشمیری۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ فردوس اور اجاز کی جو فلمیں ہیں 1969 میں ایک ساتھ کتنی آ رہی تھیں، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو اینڈ میں بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ بتانے کی۔ اور ایک اور فلم جو ہے اگلی وحید مراد کی ہے، ایسے حافظ اس کے ڈائریکٹر ہیں، فلم کا نام ہے ایک نگینہ، مل گئی مجھ کو پیار کی یہ منزل۔ گانا کیسے یاد نہیں عبد الرشید صاحب کا، اور اس میں وحید مراد، دیبا، لہری، عالیہ، ادیب، سائکا، یہ لوگ شامل تھے۔ اور کہا جاتا ہے پھول اور پتھر ہے یا پھول اور کانٹے، پھول اور پتھر غالباً دھرمیندر کی فلم ہے، یہ پہلے آئی تھی یا بعد میں آئی تھی، یہ بھی ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے دونوں فلموں کی، کیونکہ سٹوری ایک جیسی تھی، اور کسی دن ہم جس طرح ہم نے پہلے کیے ہوئے کمپیریزن، وہ کمپیریزن کر کے بتائیں گے کون سی فلم زیادہ اچھی ہے، اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے۔ آگے آ جائیں جناب، ماں بیٹا کوہ نور سینما ہی ہے، اور اس میں ویسے اس زمانے میں 1969 میں بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے آج ٹی وی پر فلم ماں بیٹا کے 3 مختلف ٹریلر پیش کیے جائیں گے۔ فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں صبیہ خانم، وحید مراد، رانی رنگیلا، سنتوش، کیونکہ ظاہر حسن طارق صاحب کی فلم تھی اور رانی نہ ہو اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے جناب آ جائیں، گیت کہیں سنگیت کہیں، یہ فلمیں اور ماں بیٹا اور گیت کہیں سنگیت کہیں ایک ہی دن ریلیز ہوئی تھی، ایک ہی اخبار میں ایک ہی پیج کے اوپر اس کے اشتہارات ہیں۔ گیت کہیں سنگیت کہیں پلازا سینما تھا کراچی میں، محمد علی، نسیمہ خان، ویسے نسیمہ خان کافی آئی ہیں، یہ ہمارے دوست بتائیں گے ایگزیکٹ ان کی کتنی فلمیں، اور ادیب رنگیلا یہ ہے، یہ ساتھ آپ کو دلان دے سودے کا بھی اشتہار نظر آ رہا ہوگا، 31واں ہفتہ اس کا چل رہا ہے۔ ماں بیٹا کے بھی آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ماں بیٹا جو تھی وہ محمد علی صاحب کی اور وحید صاحب کی، اندلیب کے ساتھ بھی ایک فلم جب آئی تھی تو اندلیب کے ساتھ بہو رانی شاید آئی تھی، اور یہ جس طرح ماں بیٹا اس کے پھر آگے بھی جا کے آئی ہیں، لیکن یہاں پر وحید مراد کی فلم زیادہ چلی ہے ماں بیٹا گیت کہیں سنگیت کہیں کے مقابلے میں۔ اور ایک اور ہے پیار کی جیت فلم ہے جناب اگلی، 58 نمبر فلم، لیرک سینما ہے، لیرک میں ہم نے ویسے ڈاکو رانی دیکھی تھی کسی زمانے میں، 9 ستمبر کو ہی ریلیز ہوئی، ہدایت جمیل مرزا ہدایت کار ہیں اس کے، روزینہ، ارشد یا راشد، عابد، راشد، سنتوش، رمل، لطیف چارلی، آزاد، یہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ 59 نمبر فلم ہے، یہ آپ کو یہ بھی اسی اخبار میں نظر آ رہی ہے، دل نے تجھے مان لیا۔ یہ کسی بھی ریکارڈ میں جو ہمارے پاس ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں مختلف کتابوں میں، کسی کی کوئی یونیورسٹی کی کوئی آکسفورڈ کی بک ہے اس کی بھی ریکارڈ ہے، لیکن یہ فلم کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی، لیکن اشتہار میں یہ فلم 9 ستمبر کو ریلیز ہوئی ہے، دل نے تجھے مان لیا۔ محمد علی، زیبا کمال، ریحانہ کمال رانی، نرالا، ہدایت کار اس کے جاوید ہاشمی ہیں، اور یہ فلم بھی گیت کہیں سنگیت کی طرح کوئی اتنا مقابلہ نہیں کر سکی تھی، تو کہیں کہیں محمد علی صاحب نے وحید مراد کا مقابلہ کیا، وحید مراد کی فلم جلدی اتر جاتی تھی، کہیں کہیں وحید مراد صاحب نے مقابلہ کیا، اور ندیم صاحب کی فلموں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آگے آ جاتے ہیں جناب 60 نمبر پر، یہ ہے ریالٹو سینما پنڈی کا، مکھڑا چند ورگا، 12 ستمبر کو یہ ریلیز ہوئی، رانی، نغمہ، حبیب، یوسف خان، منور ظریف، مظہر شاہ، یہ جو ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ اس کی کاسٹ میں شامل ہے۔ ویسے رانی اور حبیب ایک ساتھ بہت آئے ہیں، رانی حبیب بھی، نغمہ اور حبیب، جس طرح فردوس اور اجاز کی فلمیں ہیں اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ 1969 جو سال تھا میرے خیال میں ان چاروں کا سال تھا، حبیب، اجاز، نغمہ اور فردوس، یہ تو چھائے ہوئے تھے ہر طرف، پنجابی سینما پر تو خاص طور پہ یہ چھائے ہوئے تھے۔ اور اسی اخبار میں آپ کو ماں بیٹا شبستان پر اس کا اشتہار بھی نظر آ رہا ہے۔ آگے جناب فلم ہے تیرے عشق نچایا، نولٹی سینما ہے، ایم اکرم اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایم اکرم آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے، خطرناک والے اور پتنی
خان زادہ یا کون سی فلم تھی, بڑے ڈانس وانس کرواتے تھے, سنا یہ نغمہ اجاز, پھر نغمہ اجاز, عالیہ, نغمہ حبیب, نغمہ اجاز, اس طرح کر کے آتے تھے. نغمہ اجاز, عالیہ, یوسف خان, اسد بخاری, رنگیلا ہے. اور یہاں پر پنڈی میں جو فلم عشق نہ پوچھے ذات ہم نے اسی ویڈیو میں جو سب سے پہلے دکھائی ہے, اسی اشتہار پہ آپ کو پنڈی میں روز سنیما پر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے آ جائیں جناب بھٹی برادران پہ, جند جان نشاط سنیما ہے, 5 ستمبر ہے. جند جان ہم نے اگرچہ دیکھی نہیں ہوئی لیکن میرے خیال میں عنایت حسین بھٹی کا جو گانا ہے میں زور لایا جند جان, وہ لگتا ہے اسی فلم کا گانا ہوگا. 5 ستمبر رانی سلونی کیفی, عنایت حسین بھٹی, مظہر شاہ. اور اس کے ساتھ اسی اخبار میں آپ کو ایک اور اشتہار نظر آ رہا ہوگا, اندلیپ سنگیت سنیما پر ڈٹ کے چل رہی ہے. ہدایت کار اس کے کیفی تھے جو عنایت حسین بھٹی کے بھائی تھے. آگے آ جائیں جناب صاحب حکیم جی, یہ بھی فلم تھی جی حکیم جی, تاج محل سنیما ہے راولپنڈی کا, 13 اکتوبر. برکت مہرا اس کے ڈائریکٹر ہیں حکیم جی کے, اور حکیم جی میں شامل ہیں سدھیر, غزالہ, نیلوفر, رنگیلا, سلمہ ممتاز. یہ ہے جناب. اور آگے والی فلم پہ آ جائیں, ناز پر لگی ہوئی ہے, ناز فلم ہے, سنیما نہیں ہے, ناز فلم لگی ہوئی ہے. امپیریل سنیما راولپنڈی اور اوڈین سنیما جو بعد میں لگاتے تھے اکثر, وہ انگریزی فلم میں لگاتا تھا اوڈین, تو امپیریل اور اوڈین پر چل رہی ہے. شریف نیر اس کے ڈائریکٹر ہیں, شریف نیر اجاز کے سوسر بھی بنے بعد میں. محمد علی, شبنم زمرد, الیاس کشمیری, طلعت صدیقی, ادیب اس کے کاسٹ میں شامل ہیں. آگے آ جائیں جناب پنجابی, اسی اخبار کے اندر 4 اشتہار آپ کو نظر آئیں گے. اگلی فلم ہے ناز کے بعد شیراں دے پتر, شیر نشاط سنیما, فردوس, سدھیر, اسد, ناہید, سلطان راہی, سلمہ ممتاز. ایک اور چیز ہے, مظہر شاہ اور سلطان راہی کا نام بھی بہت زیادہ ملتا ہے, اگرچہ وہ بابل اور بشیرہ ان کی نہیں آئی تھی, اس طرح نہیں تھے, لیکن سلطان راہی کا نام آپ کو فلموں میں نظر آتا تھا اس ٹائم. ممتاز ساون, ہدایت کار ایس اے بخاری تھے اس کے, اور شیراں دے پتر شیر کے. کول قرار ریالٹو سنیما پر, وہ ویسے وہ کول میں کر لیے کول قرار, وہ جو ایران جا کا گانا ہے, لیکن یہ فلم ہے. خیر 10 اکتوبر, حیدر چودھری صاحب اس کے ڈائریکٹر. دوبارہ آپ کو بتاتے جائیں, فردوس, اجاز, رخسانہ, سلطان راہی. سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب جس زمانے میں میڈم کے ساتھ تعلقات جو تھے اجاز صاحب کے خراب ہو رہے تھے, اور فردوس جو تھی وہ بہت زیادہ قریب آ چکی تھیں, اور ان کے اوپر کیا گزری تھی اکثر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں میڈم کے حوالے سے. پاک دامن ناز سنیما 10 اکتوبر, حسن طارق اس کے ڈائریکٹر تھے, حسن طارق. سبیہ سنتوش, دیبا, اجاز, رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. ناز سنیما پر یہ فلم لگی ہوئی ہے. کول قرار جو پریویس تھی وہ ریالٹو بھی تھی. یہ سارے ایک ہی اخبار میں اشتہار تھے اس کے. آگے آ جائیں جناب, ہو شورائے آفاق فلم زرقا, شبستان سنیما, ریاض شاہد اس کے ڈائریکٹر. رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. نیلو, اجاز, ناصرہ, ساکی, تالش, علاؤدین, معاف کیجیے گا, علاؤدین 17 اکتوبر کو آئی, اور اس فلم نے کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے. اس کے جو ڈائلاگ ہیں وہ آج تک مشہور ہیں, اس کے گانے جو ہیں آج تک مشہور ہیں, اور میرے خیال میں کلر فلم یہ چلنے والی فلم. آگے آ جائیں جناب, مہمان فلم اگرچہ بعد میں بھی بنی تھی, پرویز ملک صاحب نے بنائی تھی راحت کاظمی اور بابرہ کی, لیکن یہ وہ والی نہیں ہے. یہ مہمان ہے کمال, دیبا, لہری, اسلم پرویز, نبیلہ, ننا, اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی بڑے زبردست تھے. قدیر غوری صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب. اور اسی اخبار میں ایک اور اشتہار ہے, پتھر تلیق, تاج محل سنیما, فردوس اجاز. اگین فردوس اجاز دیکھ لیں, پریویس 2 ویڈیو میں بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان دونوں کی فلم میں, اور یہاں پہ بھی فردوس اجاز, زینت, منور ظریف, سلطان راہی سلونی. منور ظریف کی بھی جو اتنی جلدی اس دنیا سے چلے گئے, سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کتنی فلمیں کی ہیں, کہ 400-500 300-400 فلمیں ان کے اتنے شارٹ ٹائم آف پیریڈ میں ہیں. جعفر ملک اس کے ڈائریکٹر تھے. پتھر تلیق تاج محل سنیما تھا جناب. آگے آ جائیں, کونج بچھڑ گئی, ریالٹو سنیما ہے, وہی حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر. نغمہ, اجاز, حبیب, پھر وہ اجاز اور حبیب اور نغمہ ایک ساتھ آ گئے. زمرد, الیاس کشمیری, منور ظریف, علاؤدین, سلطان راہی. پیٹ جو ایک پنجابی فلموں کی تھی کاسٹ وہ تھی. اچھا, ایک فلم دھیرانی نولٹی سنیما پر 24 اکتوبر 1969 میں آئی. ایک دھیرانی بعد میں بھی بنی تھی, وہ کیا تھا, 7 پوادے چوڑیاں, وہی تھا نا وہ دھیرانی, الطاف حسین والی, جس میں یوسف خان کا بڑا تھا. وہ آگے آئے گی, اس کا بھی بتائیں گے, لیکن اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ تو اس میں نہیں مینشن ہوا. وہ عالیہ, اقبال حسن, ناصرہ, منور ظریف, سلطان راہی, سائقہ, ساون. 2 اداکاروں کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. سائقہ اور عالیہ نے بڑا اپنے آپ کو مینٹین رکھا, حالانکہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ شاید بابرہ وغیرہ کے ساتھ آئی ہوں گی, یا ممتاز اور بابرہ کے ساتھ, حالانکہ یہ ان سے سینئر تھی, اور انہوں نے بڑا مینٹین رکھا ہے ان تک اپنے آپ کو. آگے آ جائیں
گبرو پت پنجاب دے، ایمپیریل سینما ہے جناب، رانی نغمہ حبیب، سلطان رئی، شیخ اقبال، علاؤالدین، منور ظریف، عبید قادری اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اندلیب کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ۔ 6واں ہفتہ چل رہا ہے گبرو پت پنجاب دے، جو ایمپیریل سینما پہ آئی تھی۔ جنٹرمین، یہ بھی اس دو اگلی آنے والی فلمیں ایک ہی اخبار میں ہیں۔ جنٹرمین ریالٹو پر وحید ڈار اس کے ڈائریکٹر تھے، اور فردوس حبیب، رخسانہ، عالیہ، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ فردوس اس دفعہ فردوس کے ساتھ حبیب نے جگہ لے لی ہے، نغمہ کی جگہ فردوس نے لے لی ہے۔ تو ویر پیارا جو ہے وہ روز سینمے پہ، پھر نغمہ، حبیب، عالیہ، مسعود اختر ان دنوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ یوسف خان، الطاف حسین اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ ویر پیارا اور الطاف حسین بھی عالیہ کے ساتھ بعد میں شادی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو رکھنا شروع کیا ہوا تھا ان دنوں میں۔ ویر پیارا جو ہے وہ آئی تھی جناب روز پہ۔ جیو ڈھولا یہ تاج محل سینما ہے جناب، سلیم چشتی اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ یوسف خان، اقبال حسن، ننا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اور آگے آ جاتے ہیں جناب، اسی اخبار میں ایک اور اشتہار ہے، دلہ حیدری سنگیت سینما ہے جناب، مردوں کے۔ دلہ حیدری کے اوپر آپ کو بڑا انٹرسٹنگ اشتہار نظر آئے گا، مردوں کے داخلہ پر پابندی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو عورتوں نے ریکویسٹ کی تھی، پتہ نہیں یہ ٹیکٹکس تھی یا واقعی ایسا تھا کہ دلہ حیدری جب فلم آئی تو یہ آپ کو اشتہار کا اشتہار، ایک طرف مردوں کی ریکویسٹ نظر آ رہی ہے، ایک طرف عورتوں کی، کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی عورتوں نے کہ مردوں کی بجائے ہمیں عورتوں کو ایک شو، 2 شو چلانے دیے جائیں جس میں ہم صرف عورتیں آگے دیکھیں۔ مردوں نے کہا ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ 2 ہفتے ہم انتظار کریں اور 2 ہفتے تک ہم اس فلم کو دیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹیکٹکس یہ کیا کہ اس فلم کا جو فیصلہ تھا اس کا کہ اس میں مرد اور عورتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، رنگیلا صاحب نے فیصلہ کیا تھا، آپ کو لکھا ہوگا فیصلہ رنگیلا صاحب کریں گے۔ تو رنگیلا صاحب نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ دونوں ہی دیکھیں گے۔ محمد امین اس کے ڈائریکٹر تھے، فردوس، اعجاز، اقبال حسن اس کی کاسٹ میں شامل تھے دلہ حیدری کے۔ ڈھول سپاہی، لے جی ڈھول سپاہی دیکھ لیں جی، تاج محل سینما ہے، اکمل، فردوس، رضیہ، منور ظریف، بابا کلندر اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب۔ یہ لگی ہوئی ہے تاج محل پر، اور اعجاز کے ساتھ ساتھ فردوس کے ساتھ اکمل بھی آ رہے تھے ان دونوں میں۔ اور اکمل صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اکمل صاحب کا ہم بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنا چکے ہیں کہ فردوس کے بھائیوں نے یا انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ جا کے۔ آج فلم ہے نشاط سینما، 11 دسمبر عید الفطر پہ آئی۔ محمد علی، شمیم آرا، سلمہ، ممتاز قوی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ NK زیدی اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بانو قدسیہ نے کہانی لکھی، کتنا بڑا لکھا ہوا ہے بانو قدسیہ، اشفاق احمد مرحوم کی بیوی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو غریق رحمت کرے، بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اس فلم کو لکھا تھا آنچ کو، اور میری بڑی خواہش ہے کہ اس فلم کو دیکھا جائے۔ آگے آ جائیں جناب، بھاریں پھر بھی آئیں گی، ریالٹو سینما ہے، یہ بھی عید الفطر پہ آئی۔ آگے ساری عید کی فلمیں ہیں 3-4۔ عید الفطر پہ آئی محمد علی، زیبا روزینہ، لہری، تالش، مصطفیٰ قریشی، اور اس کے ڈائریکٹر تھے S سلیمان۔ شبستان پر شبستان فلم لگی ہوئی ہے ناز سینما پہ، کراچی میں یہ ذرا جلدی آئی تھی، لیکن پنڈی میں یہ فلم جو تھی عید پر ریلیز ہوئی تھی۔ سلونی، سدھیر، رخسانہ، سلطان رئی ناز فلم میں تھے، جو کہ شبستان فلم میں تھے۔ اچھا، اس سال 2 فلمیں ایسی ہیں جو پنڈی میں سینما ہیں، ناز وہ ہم بتا چکے ہیں اور شبستان، لیکن ناز شبستان پہ آئی تھی اور شبستان ناز پہ آئی، نہیں ناز کس پہ آگے دیکھ لیتے ہیں چلیں۔ اچھا، کوچوان فلم ہے جناب، آگے نولٹی سینما ہے، ظفر شباب 1969 میں بھی فلمیں بناتے تھے، دیکھ لیں، شباب رانی صاحب کے بیٹے۔ کوچوان کی کاسٹ میں شامل ہے رانی کیفی، عنایت حسین بھٹی، حسنہ بھی بہت زیادہ آتی تھی ان دنوں میں نولٹی پہ، اور ظفر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ آگے جو فلم ہے قسم اس وقت کی، یہ فلم بھی ویسے کوئی زیادہ نہیں سنی ہوئی، لیکن بہرحال تاج محل سینما ہے اور سروز سینما، ان 2 پہ لگی ہوئی ہے۔ سروز بعد میں انگریزی فلمیں لگاتا تھا۔ عید پر آئی ہے شبنم، طارق عزیز، روزینہ، سائقہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے ہے جناب تہاڑی عزت دا سوال ہے، روز سینما پر، فردوس، زمرد، سدھیر، مظہر شاہ، امیر ملک اگین اس کے ڈائریکٹر تھے۔ امیر ملک کافی فلمیں بناتے رہے۔ یملا جٹ عید الفطر پہ ہی آئی، اور تہاڑی عزت دا سوال ہے یہ بھی عید پہ آئی۔ قسم اس وقت کی، یہ عید کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، 4-5 فلمیں، کیا زمانہ تھا، اتنی فلمیں ریلیز ہوتی تھی۔ یملا جٹ عید ایمپیریل سینما پہ آئی، علاؤالدین، حسنہ، عالیہ، علی جاز، رنگیلا، یوسف خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور ایک فلم اور ہے جناب آگے، سزا فلم ہے، میں نے کیونکہ پین سے لکھا ہوا ہے تو اکثر کہتے ہیں آپ دیکھ کے نہیں، وہ تھوڑی سی غلطی کر گئے یہاں پہ۔ سزا فلم ویسے بائی دا وے ایک علی سفیان واقعی نے بھی بنائی تھی، اس میں تبو اور فرا کے جو والد ہیں جمیل یا جمال جمیل تھے،
انہوں نے کام کیا تھا، اور سزا فلم وہ ہے جس میں ندیم صاحب نے کام کرنے سے انکار کیا تھا. علی سفیان فاقی صاحب ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تھے، جن کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں آپس میں ناراضگی بھی ہو گئی تھی. ندیم صاحب نے وہ فلم کیوں نہیں کی تھی وہ آپ علی سفیان فاقی صاحب کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ دوست مجھے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے جو خبر نظر آتی ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں، وہ کسی کی بھی ہو. لیکن آگے جا کے جگو فلم ہے جناب، سنگیت سینما، فردوس مظہر شاہ، اجاز صاحب، اجاز فردوس. پھر آگے سائیکا رنگیلا، اسد بخاری، ایم جرانا اس کے ڈائریکٹر تھے. ایک اور فلم ہے جناب ڈاکٹر شیطان، یہ فلم بھی ویسے دیکھنی چاہیے. ڈاکٹر شیطان یہ لاہور کے ساتھیوں کے لیے کیسر اور شیش محل سینمے پہ لگی ہوئی ہے. ایس اے عزیز اس کے ڈائریکٹر ہیں. ترانہ، وارث، ناصرہ، جعفری نگو جو ہیں یہ کمپیریٹیولی تھوڑی سی لو کاسٹ ہے. ترانہ بھی آتی رہی ہیں، ان کے حوالے سے لطیفے بھی بڑے مشہور ہیں، لیکن وارث نئے کچھ لگ رہے ہیں مجھے. ناصرہ بھی آتی تھی لیکن اس طرح نہیں تھا. جعفری وہی تھے جو ساتھ میں دیور بھابھی میں بھی آئے ہیں اور بعد میں اخبار جامع لکھتے بھی رہے. ان کی ہم اکثر آپ کو نوسٹیلجیا میں دکھاتے رہتے ہیں. اور نگو وہی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا. تو دیکھ لیں مطلب فردوس اور اجاز کی جو فلمیں ہیں وہ کتنے قریب آئے. پھر ان دنوں میں فردوس کے ساتھ بعد میں خیر 70 میں کے سٹارٹ میں جا کے انہوں نے فردوس نے کہ مطلب اجاز صاحب نے شادی کہیں اور کر لی تھی. ان میڈم کی اور ان کی آپس میں اچھی خاصی تھی. انہوں نے گانے سے بھی انکار کیا تھا، سب کو پتہ ہے فردوس کے لیے. لیکن ہیرا جا کے گانے بالکل آخری ٹائم پہ آ کے انہوں نے گائے تھے. پہلے انکار کیا ہوا تھا، وہاں پہ ریہرسل کرنے کے لیے کوئی اور آیا ہوا تھا. یہ بھی ہم آپ کو سارا کچھ بتا چکے ہیں. ناظرین 1969 کا سال پورا ہوا. اس میں 88 فلمیں کو ریلیز ہوئی تھی، کہیں پہ 90 بھی ہیں، 1-2 فلمیں شاید ایک سندھی کی بھی تھی، وہ ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہے. آگے ٹوٹل ہم نے شروع میں بتایا تھا 118 فلمیں ہیں، لیکن 118 میں سے باقی جتنی فلمیں ہیں اس میں سے جو باقی کہہ لیں 28 فلمیں بنگالی فلمیں ہیں. بنگالی فلموں کی ڈیٹیل میرے خیال میں یہاں بتانا غیر ضروری ہوگا، کیونکہ ان کی کاسٹ سے اور ان کے سینماؤں سے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت وہ مشرقی پاکستان تھا تو وہاں کے سینماؤں پہ آتی تھی. تو یہ ہے. اور انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہے، جب یہ سلسلہ ختم کریں گے تو ہم ایک آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب پاکستان میں انڈیا کی فلمیں لگتی تھی اور ان کے سینمے کون کون سے ہوتے تھے، کس طریقے سے وہ لگتی تھی. ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.